سے بہتر قرآن، مشک و عنبر فرقان، ہے گواہ یہ سارا جہان، افضل اعلیٰ قرآن۔ الخالق اور مخلوق کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ معبود ہیں اور ساری مخلوق عابد ہیں۔ خصوصی طور پر جو مکلف ہیں وہ دو ہیں، جن اور انسان۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی اس انداز میں عبادت کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا اور تفصیل کے ساتھ نبی علیہ السلام نے بیان بھی فرمایا اور عمل کر کے دکھایا۔ تو اس طرح خالق اور مخلوق کے درمیان رابطہ رہتا ہے عبادت کے ذریعے۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں ترغیب ہے کہ صراط مستقیم، سیدھی راہ مانگو جو اللہ تک پہنچائے اور جنت میں لے جائے، اور وہ راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین۔ اور تخویف ہے، ڈرایا گیا ہے کہ کچھ لوگ غلط راستے پر چل پڑے ہیں، ان کے راستے سے بچ کر کے رہنا ہے۔ وہ مغضوب علیہم یہودی ہیں اور ضالین نصارہ ہیں۔ یہ مذہبی جماعتیں سمجھی جاتی ہیں، لیکن یہ دین سے اور اللہ تعالیٰ سے دور کرتے ہیں۔ اس واسطے جب ان کے ساتھ ہی دوستی نہیں لگانی، ان کے راستے پر بھی نہیں چلنا، تو کافر، مشرک، منافق وہ تو پھر اس سے بھی آگے ہیں، کسی ایسے راستے پر نہیں چلنا۔ یہ گویا کہ خلاصہ ہو گیا سورہ فاتحہ کا اور پورے قرآن کا بھی آپ نے سن لیا، بس یہی ہے۔ اب آگے ہیں سورہ بقرہ، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا تفسیر کا، ٹائم تو ہے لیکن ہمارے پاس ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں ربط یہ ہے کہ ہم نے مانگا تھا اللہ سے ہمیں ہدایت دیں اور برے لوگوں کے راہ سے محفوظ فرمائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ کے لیے یہ قرآن بھیج دیتے ہیں، کتاب بھیج دیتے ہیں، اس کے اندر ان سب لوگوں کا ذکر ہے جن پر انعام ہوا، اور وہ انعام کیوں ہوا، انہوں نے کیا کام کیے ہیں۔ تم بھی وہ کام کرو، تمہارے اوپر بھی انعام ہو جائے گا، اور جن لوگوں پر اللہ کا غضب ہوا اس سے بچنے کے لیے بھی یہی کتاب بتائے گی۔ تو تمہید کے اندر شروع میں پہلے متقین کا ذکر آیا ہے۔ کتاب ایسی ہے جس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش تو نہیں ہے، لیکن شک کرنے والے بھی شک کرتے رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سونے کو کوئی سونا مانے تو بھی وہ سونا ہے، نہ مانے تب بھی وہ سونا ہی ہے۔ تو اس کتاب پر عمل کرنے سے بندہ متقین بنتا ہے۔ متقی جب بنتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ہاں معزز بن جاتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ متقین بننے کے لیے 5 صفات کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں، اور تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں۔ یہ 5 صفات ہیں، اور ان پر 2 انعام ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ سیدھی راہ پر بھی چل رہے ہیں اور کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دوسرے گروہ کا ذکر ہے جو کافر ہیں اور ضدی کافر ہیں۔ کچھ کافر ہوتے ہیں، ان کو تبلیغ کی جائے، سمجھایا جائے تو مان جاتے ہیں، جس طرح صحابہ کرام پہلے کفر میں تھے، ایمان لائے اور بڑے اونچے درجے حاصل، لیکن کچھ لوگ ضد میں آ جاتے ہیں، ان کو جتنا بھی ڈراؤ وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، جیسا کہ ابو جہل تھا اس وقت، ابو لہب تھا، اس قسم کے جو لوگ تھے ان کو پتہ تھا لیکن وہ ضد میں آ گئے تھے۔ اس واسطے فرمایا ان کو جتنی بھی تبلیغ کریں انہوں نے ایمان نہیں لانا، ان کے دلوں، کانوں اور
جو ہے آنکھوں پر مہر لگ چکی ہے، اب یہ حق کو دیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، لہذا جہنم ہی جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ تو ایسی ضد بھی نہیں کرنی چاہیے، جو حق کا مسئلہ آ جائے اس کو لے لینا چاہیے۔ اس کے بعد کچھ دوغلے لوگ ہوتے ہیں جس کو منافق کہتے ہیں، اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں اور اندر سے اسی طرح کافر مشرک ہوتے ہیں، وہ اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں۔ تو پورے لمبے رکوع کے اندر ان کا ذکر فرمایا، ان کی حفاظتوں کا ذکر فرمایا۔ کہتے ہیں ایمان لائے ہیں ہم اللہ اور قیامت کے دن پر، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ایمان نہیں لائے، یہ صرف دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یہ فسادی ہیں۔ جب ان کو اصلاح کا کہیں تو یہ کہتے ہیں ہم تو مصلح ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں جب انہیں کہا جائے کہ تم ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ جو حقیقت میں ایمان لائے ہیں صحابہ کی طرح، وہ کہتے ہیں وہ لوگ تو بیوقوف ہیں، ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بیوقوف نہیں، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، یہ خود بیوقوف ہیں لیکن اپنی بیوقوفی کو جانتے نہیں۔ ایسے لوگوں کو جہل مرکب کہا جاتا ہے۔ یہ دوغلے ہیں، ایمان والوں کے پاس آ رہے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، جب اپنے شیطانوں کفار کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ویسے مذاق کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جو نفع مند کی نہیں ہوگی اور یہ ہدایت پر نہیں ہو سکتے۔ ان کی مثال ایسے جیسے شطرنج جنگل میں آدمی تاریکی میں پھنسا ہوا ہو، آگ جلائے تو کچھ راستہ نکل آتا ہے، کچھ چل پڑتا ہے، پھر وہ جب بند ہو جاتا ہے آگ تو آگ بجھ جاتی ہے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان لاتے ہیں، کوئی فائدے نظر آتے ہیں، جب اس کے بعد پھر یہ ایمان سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور بھی مثال ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہ خطاب عام ہے، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ توحید کی پہلی آیت ہے، کیونکہ اس سورت کے اندر 4 دفعہ توحید کا وضاحت کے ساتھ بیان آیا ہے۔ یہ پہلی دفعہ اے سب لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، وہ بھی جو ابھی ایمان نہیں لائے وہ ایمان لا کر اللہ کی عبادت کرو، اس واسطے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے باپ دادوں کو پیدا کیا، تمہارے رہنے کے لیے زمین بنائی، آسمان بنایا، بارش برسائی، اور تمہارے لیے زمین سے تمہارے لیے کھانے پینے کی چیزیں اتارتے ہیں، نکالتے ہیں، تو اس کی عبادت کرو۔ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، کسی کو شک ہو تو اس جیسی ایک آیت لے کر کے آ جائے، اگر نہ لا سکو تو پھر اسی کو حق مانو، اور لا بھی نہیں سکو گے اسی کو حق مانو اور اسی میں ہدایت ہے۔ نہیں مانو گے تو پھر آگ کا ایندھن بنو گے جو کافروں کے لیے تیار ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ماننے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، جو ایمان لائے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ان کو ایسے رنگ و شکل کے پھل اور کھانے شروع میں دیے جائیں گے تاکہ ان کو نفرت ہو، پتہ نہیں نئی چیز ہے، مفید ہے، نئی چیز سے آدمی گھبراتا ہے، تو پتہ ہو کہ یہ آم ہے تو فوراً ہی پتہ چل جاتا ہے دنیا میں ہم آم کھاتے تھے، اس کی شکل میں آ گیا ہو، حالانکہ وہ آم تو کوئی اور اعلیٰ قسم کا ہوگا۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، اللہ نے جو مثالیں بیان کی ہیں سمجھانے کے لیے، مثلا فرمایا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کے پاس تو مکڑی جتنی قوت بھی نہیں ہے، تو وہ مشرکین کہتے ہیں قرآن پاک میں مکڑی، مچھر وغیرہ اور مکھی کا ذکر ہے، یہ قرآن پاک کی شان کے خلاف ہے، اللہ کی کلام عورت اس کے اندر یہ چیزیں نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثال دی جاتی ہے وہ مسئلہ کی وضاحت کے واسطے، وہ اگر وہ اصل مقصد نہ معلوم ہو تو پھر کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں بیان کریں گے تاکہ تمہیں پتہ چلے جن کے پیچھے تم چل رہے ہو ان کے پاس کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اَفَتَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، کس طرح تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو، تم نہیں تھے، تمہیں بنایا اللہ نے، پھر کھلا پلا رہا ہے، پھر موت
موت بھی وہی دے گا، پھر دوبارہ زندہ بھی وہی کرے گا، اس کے سامنے تم حاضر ہو گے، تمہیں تو چھٹکارا ہی نہیں ہے، پھر کیسے انکار کر سکتے؟ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی اور 7 آسمان بھی اسی نے بنائے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس رکوع کے اندر ناریوں، نوریوں اور خاکیوں کے معبود بننے سے جو ہے روکا گیا، یعنی یہ ان میں سے کوئی بھی معبود نہیں بن سکتا۔ اس واسطے خاکی یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آگے ہم سب یہ مٹی سے پیدا ہوئے، تو پہلے نہیں تھے، یہ معبود کیسے بن سکتے ہیں؟ اب بنے ہیں۔ اور جو نوری ہیں فرشتے وہ سجدہ کر رہے ہیں، جو سجدہ کسی کو کرے وہ خدا نہیں بن سکتا۔ اور جو ناری ہے شیطان اور اس کے چیلے سارے، وہ تمہارے ہیں ہی دشمن، ان کی تم کیسے عبادت کر سکتے ہو؟ یہ کوئی بھی علم میں سے، جب یہ تینوں معبود نہیں ہو سکتے تو پھر کوئی اور بھی معبود نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے غیرت دلائی ہے کہ دیکھو ہم نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ تعظیمی سجدہ کریں، انہوں نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے نہیں کیا۔ وہ اس دن سے تمہارا دشمن ہے، تمہارے باپ کا بھی دشمن ہے، تمہارا بھی دشمن ہے، اس کی بات مت مانو۔ اس نے تمہارے باپ کو جنت سے نکلوایا تھا، تمہیں بھی جنت میں نہیں جانے دے گا اگر تم نے ان کی اتباع کی تو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اب خصوصی خطاب ہے بنی اسرائیل کو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ حکم دیے ہیں اور کچھ چیزوں سے 8 حکم 4 نواہی اس کے اندر ہیں۔ عہد کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، ایمان لے آؤ، اور اسی طرح نماز پڑھو، صبر کرو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اس طرح کفر نہ کرو، یہ ایسے احکام دیے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، دوسری بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے انعام کیے ہیں بنی اسرائیل پر کہ اللہ نے بڑے پر انعام کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ہمیشہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی اور کتابوں کی مخالفت کرتے آئے ہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چھٹکارے کی دنیا میں 4 صورتیں ہوتی ہیں، یا فدیہ دے کر آدمی چھوٹ جاتا ہے پیسہ دے کر، یا اس کا جرم دوسرا آدمی اپنے ذمہ لے لیتا ہے، یا سفارش ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بندہ چھوٹ سکتا ہے، یا کوئی طاقت والا ہے تو اپنے مجرم کو چھڑا لیتا ہے۔ یہ 4 چیزیں وہاں نہیں چلیں گی۔ وَإِنَّجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے تمہیں آل فرعون سے بچایا اور دریا سے بھی تمہیں نجات دے کر پار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کے لیے پہاڑ پر طور پر بلایا تھا، تم نے پیچھے پرستش کرنا شروع کر دی تھی بچے کی۔ اب تم ایسے مجرم بن گئے تھے کہ تمہارے اوپر سزا ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے من و سلوہ بھیجا، مفت کے کھانے، گوشت اور حلوہ تمہیں 40 سال تک ملتا رہا، اور اسی طرح تمہارے لیے سایہ بادل سے کیے رکھا اور پتھروں سے پانی تمہارے لیے نکالا۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی تمہاری اوپر نعمتیں ہیں، ان کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچ کر رہو۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم جب تک اللہ کو نہیں دیکھیں گے ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بجلی کڑکی اور ان کو تباہ کر دیا گیا، مار دیے گئے۔ پھر اللہ نے مہربانی کی، دوبارہ زندہ کیا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو وہ ایک سزا تھی ان کو ملی، اس کے بعد پھر ان کو، لیکن آگے ہمیشہ کے لیے پھر مان کے رہنا تھا، پھر اسی طرح خرابیاں کرتے رہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں صبر نہیں ہے ایک کھانے پر
ہر ویلے حلوہ اور گوشت مل رہا ہے، ہم تو دالیں کھانے کے لیے ترستے ہیں، ہمیں روٹی کھانے کی اور ککڑیاں چاہیے، ہمیں موری چاہیے، ساگ چاہیے، ایسی چیزیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے ہر چیز موجود ہے لیکن جہاد کرو، یہی بیٹھے نہ رہو، جہاد کرو، آگے منڈی لگی ہوئی ہے، سب کچھ وہاں مل جائے گا، آگے ہم سے یہ نہیں ہوتا۔ بہرحال تفصیل نہیں ہو سکتی، تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت اور مسکنت لازم کر دی گئی، خواہ کے بعد حکومت بھی آ جائے، کسی کے محتاج ہو کر ذلیل رہے گا، اب اسرائیل ہے ہمیں تو تنگ کر رہا ہے، لیکن یہ کس پر؟ امریکہ کی انگلیوں پر ناچ رہا ہے، وہ ہٹا لے اپنی مدد تو دیکھ لے، پھر ایک دن بھی ایک دنیا میں نہیں رہ سکتا۔ تو یہ ذلیل ہیں، ہمیشہ کے لیے ذلیل رہیں گے، جو ان میں سے ایمان لائے گا وہ عزت والا ہو جائے گا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، صرف نام رکھنے سے کہ میں مسلمان ہوں یا عبد اللہ ہوں یا فلاں جماعت کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، یہودی، نصرانی ہونا، مجوسی ہونا، صابی ہونا، یہ کوئی کامیابی کی علامتیں نہیں ہیں۔ کامیابی کی علامت یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر اور قیامت کے دن پر، تو پھر تم کامیاب ہو، خواہ دنیا میں تمہیں کوئی بھی نام دیا گیا اس کو چھوڑو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم ایک گائے ذبح کر دو، کیونکہ بچڑے کی ان کو محبت ہو چکی تھی، ذبح کرو تاکہ یہ محبت نکلے اور اللہ کی محبت آئے۔ تو جناب انہوں نے کیا کیا؟ اعتراض کر کے، سوال کر کے کہ وہ گائے کیسی ہو، جوان ہو یا بوڑھی ہو، وہ بتا دیا گیا۔ پھر کا اس کا رنگ کیسا ہو، وہ بتا دیا گیا کہ وہ گوری ہو، اور اس کے بعد پھر بتایا کہ وہ حال بھی چلاتی ہو، اونیں بھی چلتی ہو یا نہ چلتی ہو۔ یہ سارے اس قسم کے سوال کر کے 40 سال گزار دیے۔ اس کے بعد جب انہوں نے گائے ذبح کی تو وہ گائے بڑی قیمت سے ملی ان کو، اس وہ قیمت تعریفوں کو ایسی گائے پہ ملتی نہیں تھی، تو یہ طے ہوا کہ اس کو کھال اتار کر کے اس کے اندر سونا بھر کے اس کی قیمت ہوگی۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ، تم تو ایسے جو ہے مال پرست ہو کہ مال کی خاطر اپنے رشتہ داروں کو بھی قتل کر دیتے ہو، تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں اور پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں، پتھروں سے نہریں بھی جاری ہو جاتی ہیں، پانی بھی نکل آتا ہے، اللہ کے خوف سے گر بھی جاتے ہیں، تمہارے اندر یہ کچھ بھی نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، یہ منافقت کرتے ہیں، جب یہ ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایمان لائیں، اور جب دوسروں کے پاس جاتے ہیں تو وہاں ان کے ہو جاتے ہیں۔ پہلے بھی اس کا تذکرہ آیا، اور پھر ایک دوسرے کو ملامت بھی کرتے ہیں کہ تم مسلمان کو جا کر کیوں کہتے ہیں وہ بات جو اللہ نے تمہارے اوپر کھولی ہے، پھر قیامت کے دن یہ حجت پیش کریں گے۔ تو فرمایا ان کے اندر بڑی خرابیاں ہیں، ان کے جو امیر زادے ہیں، شہزادے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو جہنم میں جائیں گے نہیں، اور اگر جانا بھی پڑا تو صرف اتنے دن جائیں گے جتنے دن ہمارے بڑوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی۔ فرمایا بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ، جس نے گناہ کیا اور گناہ کو گھیر لیے، وہ خواہ شہزادہ ہے یا پیر زادہ ہے یا مولوی زادہ ہے یا کوئی امیر زادہ ہے، وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ ایمان والے جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، یتیموں مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرو، اور بات قولوا للناس حسنا، اچھی بات بھلائی والی بات کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن یہ سارے آج سے لوگ پھر گئے،
ثم تولیتم الا قلیلا منکم انتم، ایک اور عہد دیا تھا کہ تم اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اپنے ملک سے نہ نکالا کرو، وہ تم اور قتل بھی نہ کرو، لیکن تم قتل بھی کرتے ہو، گھروں سے بھی نکالتے ہو۔ ہاں جب وہ قید ہو کر کہیں سے آئے تو پھر چھڑوا بھی دیتے ہو، تو اس کا مطلب یہ اور کسی حکم پر ہمارے ایمان لاتے ہو اور کسی کا انکار کر دیتے ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، ان کے بعد ایک کے بعد رسول بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان کی تائید بھی کی۔ لیکن جب بھی تمہارے پاس رسول آیا اور اس نے اگر ایسی بات کی جو تمہاری خواہش کے مطابق نہیں تھی تو تم نے ان کو قتل کر دیا اور جھٹلا دیا۔ تم نے کہا ہمارے دل جو ہے پردے میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پردے میں نہیں ہے، اللہ کی لعنت تمہاری اوپر جاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ، جب انہیں کہا جائے ایمان لاؤ، کہتے ہیں ہم مان رہے ہیں جو ہمارے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے، باقی ہم نہیں مانتے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ علیہ السلام کے واضح دلائل لے آئے، تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، شرک میں داخل ہو گئے، اور تم نے تورات کو مانا تو کیسے مانا؟ تو ہمارے اوپر پہاڑ کو اوپر کھڑا کر دیا گیا، تو کہا گیا کہ اگر تم نے نہ مانا تو گرا کے تمہیں ختم کر دیں، پھر تم نے مانا۔ یہ کوئی ماننا ہوتا ہے؟ یہ تو جان بچانے والی بات ہوتی ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ، وہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے آخرت ہے، فرمایا اگر خالص تمہارے لیے آخرت ہے مانگو موت اور مرو، جاؤ جنت میں، دنیا میں کیا پریشانی ہے تمہیں، کیوں پریشانی جھیل رہے ہو؟ فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، موت سے یہ ڈرتے ہیں یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ ان میں سے تو ہر ایک چاہتا ہے کہ ہزاروں سال ہمیں عمر مل جائے، فرمایا مل بھی جائے تو پھر بھی یہ چھٹکارا تو نہیں پا سکتے، ہزاروں سال بھی جی رہے بے شک۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، پھر یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ایسی باتیں لے آتے ہیں جو ہمارے پول کھول دیتی ہے، اس واسطے یہ جبرائیل علیہ السلام والا قرآن ہم نہیں مانتے۔ اور آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو من کان عدو لجبریل، جو جبریل کا دشمن ہے وہ اپنے غیظ میں مر جائے، یہ جبرائیل ہی قرآن لائے گا، تمہارے کہنے سے بدل نہیں۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ ہمارا پیغام جا کے رسول کو پہنچا دیتے ہیں، بس اس سے کوئی اپنی طرف سے کوئی بات بڑھانی نہیں۔ من کان عدو للہ وملائکتہ وکتبہ ملائکتی و رسلی و جبریل، جو آدمی اللہ کا، فرشتوں کا، رسولوں کا، جبریل کا، میکائیل وغیرہ کا دشمن ہے، اللہ ان کا بھی دشمن ہے۔ جس کا اللہ دشمن ہو جائے تو اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ لوگ سلیمان علیہ السلام پر بھی تہمت لگاتے ہیں کہ وہ تو جادو کے ذریعے انہوں نے اپنی حکومت کو استحکام رکھا ہے، ورنہ تو ان کے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، وَاتَّبَعُوا، یہ شیطان کی اتباع کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، وہ تو ایمان کی دعوت دیتے ہیں، نبی کا کام ہے توحید کی دعوت دینا، کہ کفر کرنا اور دوسروں کو کفر کی دعوت دینا۔ یہ شیطان ایسا کام کرتے ہیں اور جادو بھی وہی سکھاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، آداب بتائے کہ ایسا لفظ بھی مت بولو نبی کی شان میں جن میں صرف مذمت کا، غلطی کا، تنقیص کا پہلو نکلتا ہو۔ رائنا نہ کہا کرو، انظر کہو۔ رائنا کا اچھا معنی بھی ہے، ہماری رعایت کر کے بات کریں آرام سے تاکہ ہم سمجھ سکیں اور آسان لفظ ہوں، لیکن رائنا کا معنی چرواہا بھی ہے، ہمارے چرواہے ہیں، اس قسم کے معنی۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے فرمایا تو یہ لفظ نہ بولو، وہ لوگ ایسا لفظ بولتے ہیں جو دشمن ہیں اور وہ معنی دوسرا لیتے ہیں، اور تم یہ اچھا معنی لیتے ہو، تو وہ خوش ہوتے ہیں ہم نے ایسا معنی ان سے کروا دیا۔ فرمایا تم یہ لفظ ہی چھوڑ دو، پہلے توجہ کرو، بات کو دوبارہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اگر پڑے بھی تو انظر کا لفظ بولو تاکہ اس کے اندر
کوئی ابہام کی بات نہ ہو. یہ کافر تمہارے، یہ مشرک تمہارے کفر کو دل سے چاہتے ہیں. وَدَّ كَثِيرٌ مِنَ الْكِتَابِ، یہ یہودی بھی تمہارے کفر کو دل سے چاہتے ہیں. اور لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ مَا كُفَّارٌ حَسَدًا، تمہارے ساتھ حسد رکھتے ہیں، پھر بھی انہیں معاف کر دو اور درگزر کرو، چھوڑو تم اپنے کام کو لگو. وہ حسد کرتے رہیں گے، ان کا نقصان ان کو ہوگا. تم نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے لیے آگے نیکیاں کر کے بھیجو تاکہ تمہیں جب جاؤ تو وہاں یہ تمہیں ملے. وَقَالُوا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہودی کہتے ہیں ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا. نصرانی کہتے ہیں ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا. فرمایا یہ صرف ان کی خواہشات ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہے تو لے آؤ، ہے ہی نہیں. ہم بتاتے ہیں کون جنت میں جائے گا. بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور موحد بن گیا اس کو اجر ملے گا، اور اس پر نہ خوف ہے نہ غم ہے، وہ جنت میں ہو جائے گا. کیا یہ جنت میں جانے کے قابل ہیں؟ یہودی کہتے ہیں نصرانی کوئی شے نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں یہودی کوئی شے نہیں. ادھر دونوں کہتے ہیں ہم جنتی ہیں، لیکن ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں. جنتی ایسے ہوں گے؟ جنتیوں کے اندر تو پیار ہوگا، محبت ہوگا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو مسجد سے روکے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے اور مسجدوں کو خراب کرنے یعنی ویران اور شہید کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہوں. ایسے لوگوں کو تو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے. اس صورت میں آ سکتے ہیں جب وہ مسلمانوں کے تابع ہوں اور ان کو کوئی ضرورت نہیں ہو. اس واسطے کہ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے. مشرق اور مغرب تو اللہ کے ہیں، جہاں بھی جدھر بھی منہ کرے اللہ ادھر ہی ہے، لیکن اجتماعیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف منہ کر کے سب کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنایا، ہم بھی بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں، عزیر علیہ السلام بیٹے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں. ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اللہ نے بغیر کسی نمونے اور بھٹکیا کے یہ سارا کچھ بنا دیا. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کی بات کی طرف نہ جائیں، آپ سے یہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے. جب نبی علیہ السلام سے راضی نہیں تو ہم راضی کر سکتے ہیں ان کو؟ فرمایا اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی اتباع نہ کریں. وہ آپ کی اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس واسطے ان کو راضی کرنے کا خیال بھی چھوڑ دیں. بس آپ تبلیغ کر دیا، ان کو بتا دیا ایمان لائے نہ لائے آپ ان کی مرضی. الذین آتیناہم الکتاب، ہاں جو ان میں سے ایمان لائے ہیں وہ ماشاءاللہ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، باقی حق ادا کرتے ہیں. یہودی میں جو ایمان لائے وہ بھی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کچھ لوگ ایمان لائے تو خوب انہوں نے نیکی کی. یا بنی اسرائیل، پھر آیا اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو خطاب کیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یہاں کی رسالت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا. کئی امتحانوں میں انہوں نے سارے پاس کر دیے اور اللہ نے ان کا امام بنایا. اور وہی جد الانبیاء نبی علیہ السلام جو بات کرتے ہیں وہی بات کرتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. تو ان کو تو مانتے ہو تو پھر ان کو بھی مان لو. پھر ان کے کچھ حالات بیان کیے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور جس پتھر پر نماز کیا کرتے تھے، دیوار بناتے تھے، وہ پتھر اوپر بھی اٹھ جاتا تھا. اس کو وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وہاں جا کے لوگ اب نماز پڑھتے ہیں. وہاں وہ ہے پتھر اس وقت بھی موجود ہے، ان کے قدم کے نشان بھی لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا یہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کو، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، نماز اور روزہ نماز پڑھنے والوں کے لیے پاک صاف رکھ کے معلوم اور تمام اللہ کی مسجدیں پاک اور صاف ہونی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے مکہ والوں کے لیے دعا مانگی، اللہ
آپ ان کو خوب کھانے دیں یہاں تک کہ پھل بھی ان کے پاس جو ہے بے شمار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا دنیا کے تمام پھل سے مراد صرف باغ کے پھل نہیں ہوتے، پھل کے سے مراد فیکٹریوں، کارخانوں، سب کی جو بھی اس میں سے نکلتا ہے وہ سب پھلوں میں آتے ہیں۔ تو اس واسطے دنیا میں جو بھی چیزیں بنتی ہیں، یہ کھانے کی ہوں، پینے کی ہوں اور استعمال کرنے کی، وہ سب وہاں وافر مقدار میں ملتی ہیں۔ سارے لوگ اپنی مرضی سے خرید کے جاتے ہیں کہ کوئی نہیں کہتا کہ ہم فلاں چیز خریدنا چاہتے تھے کہ وہ وہاں ملتی نہیں ہے۔ انہوں نے دعا مانگی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اے اللہ ہم دونوں کو مسلمان بنا دے جس طرح ہم نماز پڑھ کے آؤ، یا اللہ میں نمازی بنا دے، یعنی اصل ایسی نماز پڑھے جس کو آپ ہی نمازی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہمیں مسلمان بنا دے، ہماری اولاد میں سے بھی، اور ان کی ہدایت کے لیے کوئی رسول بھیج دے، وہ ان کو کتاب سکھائے، ان کو حکمت کی باتیں سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے تاکہ یہ لوگ پاک ہو کر اچھے راستے پر چل کر ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، ملت ابراہیم سے وہی آدمی انکار کرتا ہے جو بیوقوف ہو۔ ہم نے تو ان کو چن لیا، دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب لوگ ہیں، صالحین میں سے ہیں۔ ان کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلم قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا میں تو رب کے سامنے جھک گیا ہوں۔ اچھا جھک گیا تو بڑا امتحان لیں گے، امتحان پھر بیٹے کو شہید کرنا مطلب ہے اور ذبح کرنا اور اپن خود آپ میں گئے، اتنا بڑا امتحان پاس کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام دیا۔ ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو یہ وصیت کی تھی کہ تم ایمان پر، اسلام پر ہی مرنا۔ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، ایک امت تھی وہ گزر گئی وہ، لیکن تم ان کے پیچھے چلو گے تو کامیاب ہوگے، نہ صرف ان کا نام لو اور کرو اپنی مرضی، شیطان کے پیچھے چلو پھر کوئی کامیابی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ کہتے ہیں قالوا کونوا ھودا او نصارا، یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ پھر ہی کامیاب ہوں گے۔ فرمایا نہیں، یہ فرق بہت غلط ہے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، یوں کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور تمام کتابوں پر ایمان لائے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط، ان سب پر ایمان لائے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اوپر جو کتابیں اتری ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جو ان پر کتاب اتری ہے، ہم سب کو ہم ایمان لائے۔ آمنتم بی فقد اہتدوا، صحابہ کی اتنی بڑی شان اللہ نے یہ آیت کی ذکر کر دی، خطاب خود فرمایا یہ لوگ اگر اس طرح ایمان لائے جس طرح صحابہ تم ایمان لائے تو پھر ہدایت پائیں گے۔ صحابہ کو معیار قرار دے دیا ایمان کا کہ اگر اپنے ایمان کو پرکھنا چاہو کہ ہم مومن ہیں یا نہیں ہیں تو پھر دیکھو کہ صحابہ کے ایمان کی طرح تمہارا ایمان ہے یا نہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر اختلاف کرتے ہیں، باقی ان کا ایمان صحیح نہیں ہوا۔ صبغۃ اللہ و احسن اللہ صبغۃ، نصارے کو جب رنگ ڈالتے تھے نصرانی پر کہ یہ آپ نصرانی ہو، فرمایا یہ رنگ تو اوپر والا رنگ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا، یہ حقیقی رنگ جو توحید کا رنگ ہوتا ہے، جو دل میں ہوتا ہے وہ اصل رنگ ہے، اس کو کوئی نہیں نکال سکتا۔ وَلَا تُحَاجُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، ہمارے ساتھ تم اختلاف کرتے ہو، مناظرے کرتے ہو اللہ کے بارے میں، اللہ تو ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، باقی اعمال ہمارے لیے اور تمہارے لیے ہیں، ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے ایمان جو عبادت کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط وغیرہ وہ کہتے تھے یہودی تھے اور نصرانی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتے ہیں؟ اللہ کو پتہ ہے، وہ نہ یہودی اور نصرانی تو بعد میں بنے، ابراہیم علیہ السلام تو پہلے گزرے، وہ یہودی نصرانی کیسے ہو گئے؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ومن اظلم ممن کتم، کون ہے بڑا ظالم جو شہادت کو چھپائے اللہ کے ہاں؟ اللہ نے ان کو جو حق دیا ہے اس کو چھپا کر اور باطل کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ لوگ تھے
गुजर गए हैं, इनकी राह पर चलो तुम कामयाब हो जाओगे, वरना वो कामयाब हो जाएंगे तुम दूसरा रास्ता लेकर हमेशा के लिए नाकाम होगे। अल्लाह ताला हमें इन अच्छे लोगों के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूल खातिमिन नबिय्यीन व आलिहि व अस्हाबिहि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह कुरान पाक का खुलासा तो बयान किया, हक नहीं अदा हो सका, या अल्लाह बस तू इतना ही कबूल फरमा दे जो आमीन। ने कहा है, वो उस हमारे दिल में बिठा दे, आमीन करने की तौफीक अता फरमा। ईमान विश्वास नसीब फरमा। हमारे एक नमाजी गिर गए हैं उनकी, या अल्लाह उसको भी सेहत कामिला अता नसीब फरमा। और भी जितने बीमार हैं सबकी बीमारी में हयात तय्यबा आमीन। आमीन। अजमाइन भी रहमत